هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 82 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور آج ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 83، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 11 قواعد اور 11 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ جو ہے پوری کی پوری کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ قاعدہ نمبر 12 کا آغاز کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 12 کیا ہے۔ دیکھیں، قاعدہ نمبر 12 یہ ہے کہ اگر عبارت کے شروع میں میں پہلے آپ کو پڑھ کر ہی بتا دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ میں دے دوں گا۔ اگر عبارت کے شروع میں ایک اسم معرفہ، پھر جار مجرور، اور اس کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے زید من طویل، تو پہلے معرفہ کو ذوالحال یا موصوف اور اس کے بعد جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے حال یا پھر صفت بنائیں گے، اور پھر وہ ذوالحال اپنے آل سے مل کر یا پھر وہ موصوف اپنی صفت سے مل کر وہ مبتدا بن جائے گا، اور پھر وہ جو اس کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا جو حصہ ہے وہ بن جائے گا خبر۔ ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو یہاں پر ویسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آؤ گا، وہی عبارت میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی ہے، لیکن اب میں یہاں پر اس کو جو ہے نا اسی مثال کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کی ہم لوگ ترکیب بھی کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو وضاحت بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ہے زیدن، ٹھیک ہے، زیدن من طویل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو زیدن ہے نا، یہ ہے معرفہ۔ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس میں علم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو منہم ہے نا، منہم، یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو طویل ہے، یہ طویل ابھی آپ اس کو، ویسے تو صفت مشبہ ہے، ابھی آپ اس کو کہہ دیں ایک کلمہ ہے۔ یہ قاعدے کے حساب سے فوکس کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک کلمہ ہے۔ اب آپ اس قاعدے کو سمجھیں۔ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر عبارت کے شروع میں ایک اسم معرفہ آ جائے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک اسم معرفہ، پھر کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد جار مجرور ہو، ٹھیک ہے، من حرف جر، ہم مجرور، جار مجرور بھی ہے۔ اگر عبارت کے شروع میں ایک اسم معرفہ آ جائے، پھر اس کے بعد جار مجرور ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ایک کلمہ، یہ ایک کلمہ یا پھر کلمات کا کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تو ایک ہی کلمہ نا، یہاں پہ دونوں آپشن دیے کہ ایک کلمہ ہو یا پھر کلمات کا کچھ حصہ، تو ہم لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی کلمہ، اسی کی مثال ہے، تو یہ ایک کلمہ ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ زید من طویل، یہی والی میں نے یہاں پر لکھ دی، تو اب یہ ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں دو آپشن ہوں گے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو معرفہ ہے نا، آپ اس کو بنا دیں ذوالحال، اور یہ جو جار مجرور ہے نا، یہ جار مجرور آپ کو تو پتہ ہے تنہا تو کچھ بھی نہیں بنتے نا، کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر ہی بنتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ اب کیا ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کریں گے۔ شارٹ کر رہا ہوں، ابھی میں متعلق کروں گا تو مین جو مقصد ہے اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آ پائے گا، اور ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ اس کو سمجھ لیں، یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن گیا حال، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذوالحال اور یہ حال، یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا مبتدا، اور یہ جو ایک کلمہ ہے جار مجرور کے بعد یہ بن گیا کیا؟ یہ بن گیا خبر، صحیح ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک طریقہ، ایک جو آپشن ہے انہوں نے جو ہمیں دیا وہ اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہاں پر دوسرے آپشن کے بارے میں بتاتا ہوں، یہی والی چیز کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، زید من طویل، ٹھیک ہے۔ یہ جو زید ہے یہ معرفہ ہے، صحیح ہے۔ یہ من جو ہے وہ جار مجرور ہے،
ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جار مجرور ہے، اور یہ جو طویل ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو زیدن ہے نا، زیدن یہ معرفہ ہے، تو آپ نے بنا لیں اس کو ذوالحال، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جار مجرور ہے نا، آپ اس کو بنا دیں حال، نہیں سوری، یہ ذوالحال اور حال تو ہم نے اوپر بنایا تھا نا، اب آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اس کو کر دیں، اس کو بنا دیں، اب دوسرا آپشن آپ اس کو کر دیں موصوف، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کر دیں کیا؟ صفت، جار مجرور کو کسی نہ کسی کا مطالعہ کر کے صفت، اور پھر اس کے بعد اس کو بنا دیں آپ مبتدا، اور یہ ہو جائے گا خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہی ہے قاعدہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اس میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہو، اور اس کے بعد جار مجرور کے بعد ایک کلمہ یا کلمات کا کچھ حصہ اگر خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس دو آپشن ہیں کہ ہم یا تو اس معرفہ کو ذوالحال یا موصوف بنا دیں گے، اگر ذوالحال بنائیں گے تو پھر جار مجرور کو ہم لوگ حال بنا دیں گے، اور اگر موصوف بنائیں گے معرفہ کو تو ہم لوگ جار مجرور کو صفت بنا دیں گے۔ بہرحال وہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور وہ ایک کلمہ یا کلمات کا کچھ حصہ وہ کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے کہ یا تو پھر آپ پہلے والے کو زیدن کو معرفہ کو موصوف بنا دیں گے، اور جار مجرور کو کسی نہ کسی کا مطالعہ کر کے صفت بنا دیں گے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے نا وہ مبتدا بن جائے گا، اور ایک کلمہ یا کلمات کا کچھ حصہ جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا خبر، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو بس قاعدے کے اندر یہی والی چیز سمجھائی گئی ہے، میں آپ کو باقاعدہ طور پہ ایک مرتبہ دونوں صورتوں کے اندر ترکیب کر کے بتا دیتا ہوں۔ زیدن اس میں معرفہ، اور من حرف جر ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر زیدن کہ یہ زیدن معرفہ ذوالحال کر دینا، اور من حرف جر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر حال، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، اور طویل جو ہے وہ اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ ابھی میں طویل کے اندر بھی ہم لوگ تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے تو اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے، وہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ تو چکے ہیں، آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے، لیکن یہ کہ ابھی ہم لوگ یہاں پر اتنا زیادہ جو ہے وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہے۔ تو بہرحال یہ پھر دوسرے آپشن میں زیدن اس میں علم معرفہ موصوف، اور من حرف جر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر موصوف کی صفت، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، اور طویل جو ہے وہ اس کی خبر بن جائے گا، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کبھی کیا ہو کہ اگر آپ کو ایک اس میں معرفہ نظر آئے شروع میں، اور اس کے بالکل فوراً بعد جو ہے وہ جار مجرور نظر آئے، اور پھر جار مجرور کے فوراً بعد ایک کلمہ ہو یا پھر کلمات کا کچھ حصہ، تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو آپ کے پاس یہ اس قاعدہ نمبر 12 کے مطابق دو آپشن ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ اس جو شروع میں معرفہ ہے آپ اس کو ذوالحال بنا دیں، اور جار مجرور کو کسی نہ کسی کا مطالعہ کر کے آپ بنا دیں حال، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور پھر وہ جو ایک کلمہ یا کلمات کا کچھ حصہ ہے وہ بن جائے گا خبر، ٹھیک ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور دوسرا سیکنڈ آپشن موصوف اور صفت کا ہوگا، تو آپ زیدن جو اس میں علم معرفہ شروع میں آ رہا ہے اس کو بنا دیں موصوف، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے جار مجرور اس کو کسی نہ کسی متعلق کر کے آپ بنا دیں صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، اور پھر اس کے بعد ایک کلمہ یا کلمات کا کچھ حصہ جو ہے وہ بن جائے گا خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو قاعدہ نمبر 12 اسی کے مطابق تھا، اسی کے متعلق تھا۔ تو الحمدللہ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے کر لیا، اور آج کی ہماری کلاس اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اور اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اگلے قاعدے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔